وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں لازم ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار تھی. ایک مرتبہ ہادی کونین نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور درود و سلام سلام پیش فرمائے. سامعین محترم، آپ سبھی حضرات اخبار سے اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے پروپیگنڈا کے ساتھ نئی نئی راہیں دکھانے کے ساتھ اسلام کی معزز شہزادیوں کو اپنے دامن فریب میں لیا جا رہا ہے اور پھر ان کی عصمت دری کر کے اور زندگی برباد کر کے انہیں یوں ہی بے مددگار چھوڑ کر کے اپنی راہوں کو اختیار کیا جا رہا ہے. جہاں ہم اس بات سے واقف ہیں، وہیں دوسری طرف اس سچائی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایک ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، گھر کی مکھیا اور مالکہ کی شکل میں پیش فرمایا تھا، انہی معزز خواتین میں سے کچھ اپنی مذہبی تعلیمات کو پش پت ڈال کر کے اپنی خاندانی شرافت، عظمت و وقار کو مجروح کر کے اپنے رب اور اپنے رسول کو ناراض کر کے اس راہ کو اختیار کیا جس راہ کو اختیار کرنے کے بعد خدا اور رسول تو ناراض ہوتے ہیں، خاندانی فضل و شرافت بھی ہاتھ سے دور ہو جاتی ہے اور زندگی دنیا میں بھی دوبھر ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد تو جہنم کا ایندھن بہرحال بننا ہے. سامعین کرام، میں بات کر رہا ہوں ان بچیوں کے تعلق سے جن بچیوں کو اسلامی شہزادے آج پسند نہیں آ رہے ہیں. یوں تو اس گفتگو کو چھیڑنے سے قبل جہاں میں بات کروں گا بے شمار غلطیاں لڑکیوں کی ہیں، وہیں اس بات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ لڑکیوں کے ماں باپ کی اس سے زیادہ غلطیاں ہیں، اور اس بات سے بھی آنکھ نہیں بند کی جا سکتی کہ اس معاملے میں ہمارے سماج کی بھی غلطی ہے، محلے میں بسنے والے سارے لوگوں کی غلطی ہے، سماجی اور دینی رہنماؤں کو بھی غلطی ہے، یا یہ کہا جائے کہ زبردستی جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنتے ہیں ان لوگوں کی بھی غلطی ہے.
بزرگوں اور دوستوں، جس حدیث پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جگہ آپ ہی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، اندر آ کر کے پہلے بیٹھے پھر باہر بعد میں بیٹھے، جگہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، اندر آئیے۔ آ جاؤ بھائی، بلو شرٹ والے بھائی آ جاؤ، کاہے کو شرما رہے ہیں؟ وہ کون ہے وہ دیوار سے ٹک کے بیٹھا ہے جو پیچھے؟ ابے اتنے بڑے بڑے ہو گئے اونٹ کی طرح، لمبے چوڑے، دماغ کہاں ہے آپ لوگوں کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس جہان کی خوبصورت ترین چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ عزیز اور سب سے بہترین چیز ہے، ان چیزوں میں سے جو سب سے بہترین، سب سے پیاری اور سب سے اچھی چیز ہے، وہ ہے پاکیزہ عورت، پرہیزگار عورت۔ متاع خیر الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے سارے سامان میں سب سے بہترین اگر کوئی سامان ہے تو وہ ہے پرہیزگار اور متقیہ عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ یہ عورت کی تعریف بتانے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو عورت پرہیزگار ہوگی وہ عورت دنیا کی تمام برائیوں سے بچے گی۔ جو عورت پاکیزہ اور سلیم فطرت کی مالک ہوگی وہ عورت اپنے جسم کی بھی پرہیزگاری کے ساتھ حفاظت کرے گی، اپنی عقل کی بھی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اور شادی کے بعد اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی حفاظت کرے گی، شادی کے پہلے اپنے ماں باپ کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدی للمتقین ارشاد فرمایا، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ متقی عورت ہے وہی دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، وہی دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو عورت مرأۃ الصالحہ کے دائرے میں آئے گی وہ متقیہ ہوگی، ہدایت یافتہ لوگوں کے گروہ کی ہوگی، بہترین پرورش پائی ہوئی ہوگی، اچھی طبیعت اور بہترین فطرت کی مالکہ ہوگی، جہاں اس کو دیکھ کر کے اس کے ماں باپ خوش ہوں گے، وہیں اس کی آنے والی نسلی بہترین تربیت اور بہترین تعلیم سیکھیں گی، اور اس کا شوہر بھی اس سے بے پناہ خوش ہوگا۔ المرأۃ الصالحہ، جس اسلام نے عورتوں کو اور بچیوں کو عزت کا تاج پہنایا، آج انہی بچیوں نے یا ان میں سے کچھ نے اپنے عزت والے تاج کو اتارنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو خیر بہت بار بتایا ہے کہ نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکے کا مذہب ایک ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیتوں سے میں نے بتایا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، کوئی مرد عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں مسلمان نہ ہو جائیں، اور کوئی عورت بھی کسی غیر مسلم مرد سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ سامعین محترم، یہ باتیں تو آخری مرحلے کی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
زنا کو حرام قرار دیا، قرآن پاک نے زنا کو حرام قرار دیا، اسی طرح سے ان محرکات، ان دوائی اور اسباب کو بھی اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، جن اسباب اور جن سیڑھیوں کو پکڑ کر کے انسان زنا کے بستر تک پہنچتا ہے۔ حدیث کے جملے کیا ہیں؟ آنکھ کا زنا اس کا برائی کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا اس کا بد کلامی کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا بری چیزوں کو ان ہاتھوں سے پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا پیروں کے ذریعہ انسان بری جگہ پہنچے اس کام کو کرنا ہے۔ تو جس طرح سے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کے اختلاط کو زنا کہتے ہیں اور شریعت مطہرہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو جتنی چیزیں ملانے والی ہے ان ساری چیزوں کو بھی شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو چیزیں انسان کو دوسرے انسان سے، جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی باہمی مذہب دونوں کے ایک ہے، ملانے والا کام کرے، تو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نکل کر کے آئیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور واضح کر دوں، جہاں شریعت مطہرہ نے ایک مسلم عورت کو ایک غیر مسلم مرد کے ساتھ زندگی گزارنے سے روکا ہے، یہ تو بہت آخری کی بات ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک مسلم عورت کو ایک مسلم مرد کے ساتھ بھی بغیر شادی کے زندگی گزارنے سے روکا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کا اختلاط و ملان جو ہو یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اتنی پاکیزگی ہے مذہب اسلام میں کہ ایک مسلم عورت کو ایک مسلم مرد کے ساتھ بغیر شادی کے ساتھ میں رہنے سے روکا، ایک مسلم لڑکی کو ایک مسلم لڑکے کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی شادی کے بندھن کے بندھے ہوئے آپس میں ساتھ میں رہنے سے روکا۔ اور قریب کروں آپ کے ذہن میں، ایک بہن کا ایک بھائی سے رشتہ حرام ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا، چاچا زاد بہن چاچا زاد بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ چچا زاد بہن چچا زاد بھائی کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، یعنی چچا زاد بہن کا چچا زاد بھائی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی کا بیٹا ہو، ایک بھائی کی بیٹی ہو، دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہے ہمارے چچا زاد بھائی چچا زاد بہن، اور پھوپھی زاد بھائی پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بھائی خالہ زاد بہن، سب کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ پھوپھی کا بھتیجے سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے بھتیجی کا چاچا سے نہیں ہو سکتا، خالہ کا بھانجے سے نہیں ہو سکتا، خالہ کا بھانجے سے نہیں ہو سکتا، ماموں کا بھانجی سے نہیں ہو سکتا، لیکن ماموں کا ماموں کی بہن کے ایک طرف سے لڑکی ہو اور ایک طرف سے لڑکا ہو تو یہ بھائی بہن کے بچوں کا آپس میں رشتہ تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ قرآن پاک میں اس کی اجازت ہے، حدیث پاک میں اس کی اجازت ہے۔ تو جب گھر میں رہنے والے دو بچوں کو شریعت مطہرہ نے منع کر دیا کہ تم ساتھ میں حج کرنے بھی نہیں جا سکتے، چچا بڑے ابا تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا، چچا کی لڑکی ہے، بڑے ابا کا لڑکا ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ دونوں اگر اکیلے حج کرنے جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ محرم نہیں ہے، غیر محرم، ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، ان کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں۔
تو بہت دور ہم نہ جا کر کے پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں. تو شریعت نے ہمارے گھر کے اتنی قریب کے ماحول میں رہنے والے بچوں کو آپس میں منع کر دیا کہ تم ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے. جب بالغ ہو جائیں بچے تو وہ لڑکی اور لڑکا ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے، جبکہ وہ سگے خون ہیں، آپس میں ملے جلے ہیں. ایک بھائی کا ایک بچہ ہے، ایک بھائی کا ایک بچہ ہے. ایک بچہ ہے یہاں ماموں کا اور ایک بچی ہے وہاں خالہ کی. شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ دونوں حج کرنے جانا چاہیں تو اکیلے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ماموں کے بیٹے کا خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور جب ان کا نکاح کرنا جائز ہے تو یہ محرم نہیں ہوئے، غیر محرم ہوئے. اور غیر محرم کا آپس میں تنہائی میں اکٹھا ہونا یا سفر کرنا یہ سب ناجائز ہے. شریعت اس بات سے روکتی. زندگی بھر ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، سب بڑی بڑی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بڑے پاپا کے ہمارے 5 بچے تھے، ہم 3 بھائی بہن تھے اور زندگی بھر ساتھ میں رہے. تقریباً 18-17 سال کی عمر تک سب ساتھ میں رہے، ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ پیتے تھے. لیکن جب شعور آیا اور شریعت کا حکم معلوم پڑا تو بات سمجھ میں آئی. گرچہ ایک ساتھ رہتے تھے لیکن اگر بڑے باپ کے بچے کا رشتہ چھوٹے باپ کی بچی کے ساتھ ہو تو شریعت اس کو جائز کہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں رہتے تو ضرور تھے مگر وہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے غیر محرم ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں. جب ہمارے گھر کا یہ معاملہ ہے، ہم بھی مسلم ہیں، باپ بھی مسلم ہیں، بڑے باپ بھی مسلم ہیں، بڑے باپ کے بچے بھی مسلم ہیں، ہم آپس میں ساتھ میں نہیں رہ سکتے، شریعت نے یہ حکم دے دیا. تو پھر وہ بچے جو نہ ہمارے ہم مذہب ہیں، نہ ہمارے ہم خیال ہیں، نہ ان کے عقیدے ہمارے عقیدے کی طرح ہیں، نہ ان کا مذہب ہمارے مذہب کی طرح ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس اللہ کو ہم نہ صورت سے منتسب کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا ہاتھ اور پیر بنا سکتے ہیں، اور وہ اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے جس کو وہ خود صورت بناتا ہے، جس کے خود ہاتھ پیر بناتا ہے. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس اللہ کے تعلق سے دعویٰ ہے ہمارا کہ خاندان اور سارے سنسار کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، اور وہ اسے اللہ بتاتے ہیں، اسے معبود بتاتے ہیں جنہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور جن کے خود وہ پیدا کرنے والے ہیں. ایک چچا زاد بھائی چچا زاد بہن کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ شریعت کہتی ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنے والا غیر اللہ کو ماننے والے کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. عزیز ساتھیوں، اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے بیزار کر دیا. دنیا کی طلب میں، دنیا کی لالچ میں، آگے بڑھنے کی ہوڑ میں ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے. ایک دوسرے کو مات دینے کی فراق میں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے فراق میں ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 چوٹی والی بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بڑے بال رکھنے والا بیٹا پیدا ہوا ہے. بھول چکے ہیں ہم کہ ہمارے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کے ہم نے کان چھدوائے ہیں، یا ان نصرانی عورتوں کی طرح ہم نے چھوڑ دیا جن نصرانی عورتوں نے اپنے کان کو چھدوانا بند کر دیا اور حضرت ابراہیم ان کی اہلیہ کی سنت کو چھوڑ دیا. بھول چکے ہیں ہم یہ بات کہ ہم اس حوا کی بیٹی ہے جس حوا نے چادر تطہیر کو اپنے ماتھے کا صحرا بنائے رکھا، اور اس فاطمہ کی باندیاں ہیں جس فاطمہ نے اپنے جنازے کو بھی دن کو اجالے میں نکالنے سے انکار کر دیا اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں نکالو تاکہ غیر محرم مرد کا سایہ بھی میرے جنازے
जनाजे में ना पढ़ पाए, मैं इस बात को पसंद नहीं करती। भूल गए हम आज इस बात को, भूल गए हम आज इस बात को कि अल्लाह के रसूल के जमाने में औरतें मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ती थी। सिद्दीक़ अकबर के जमाने में औरतें मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ती थी। लेकिन जब दौरे खिलाफत उमर फारूक आजम का आया और आपने देखा कि अब लोगों के दिल में वो कैफियत नहीं है जो कैफियत सरकार के जमाने में थी। आज लोगों के दिल एक दूसरे की तरफ माइल होने की गुंजाइश रखते हैं, तो आपने हुक्म फरमा दिया कि आज के बाद औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी, मस्जिद के करीब नहीं आएंगी। भूल गए हम वो बात कि हमारे घर में बच्चियां पैदा होती थी तो माँ बाप उनकी तालीम और तरबियत के साथ साथ उनको इस बात का हमेशा हमेशा एहसास दिलाते थे कि जहां तुम्हारी शादी होगी तुम्हें उस घर को आबाद रखना है, उस घर को खुश रखना है और अपने नस्ब को इस तशख्खुस के साथ आगे बढ़ाना है कि दुनिया की तरक्की तुम्हारे आने वाले नस्लों के कदम चूमे और आसमान से रहमतों के फरिश्तों की चादर तुम्हारी आने वाले नस्लों के सरों पर इस तरह से साया पगन हो जाए कि दुनिया की तरक्कियां भी तुम्हारे बच्चों के कदमों पे आकर के गिरे और अल्लाह की रहमत से तुम्हारे बच्चे नहाते हुए तुम्हारी आंखों के सामने दिखाए। हमने इन सारे दर्स को आज बुला और सिर्फ एक सबब है, तरक्की 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 के नाम पर हमने खानदान की इज्जत को तार तार कर दिया। तरक्की के नाम पर हम ये भूल गए कि हम बेटा पैदा किए हैं या बेटी पैदा की है। तरक्की के नाम पर हम भूल गए कि बेटियों का लिबास अलग होता है, बेटों का लिबास अलग होता है। तरक्की के नाम पर हम भूल गए कि गाड़ियां चलाना ये बेटों का शेवा है, बेटियों का शेवा नहीं। तरक्की के नाम पर हम भूल गए कि बेटी घर की इज्जत होती है, चार दीवारी में कैद होती है और बेटों के जिम्मे घर का खर्च चलाना होता है। तरक्की की लालच में हम ये भूल गए कि बेटी बेटी है, हव्वा की बेटी है, बेटा बेटा है और कुरान इरशाद फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर फौकियत दी है। कुछ भी कर लिया जाए कोई औरत कभी मर्द नहीं बन सकती और कोई मर्द कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की जो कुदरत है वो कुदरत के आगे कभी कोई सामना कर ही नहीं सकता। औरत औरत होती है, बच्चा पैदा करने के काम आएगी, मर्द मर्द होता है, घर की जिम्मेदारी उठाने के काम आएगी। कुछ भी कर लो, लाख तरक्की कर लो, भूल चुके हैं। और तरक्की के नाम पर लड़कियों को लड़कों के साथ मिलने की हमने छूट दे दी। तरक्की के नाम पर बच्चियों को बच्चों के साथ पढ़ने की हमने छूट दे दी। तरक्की के नाम पर हमने ये भी ना सोचा कि हमारी छूट बच्चियों को कहां से कहां ले जाए। तरक्की के नाम पर हमने ना सोचा कि हमारी छूट बच्चियों की जिंदगी में कैसा इनकलाब पैदा कर रही। तरक्की की भूख ने हमको ये देखने से मना कर दिया, रोक दिया कि हमारी बच्ची असली तालीम में आगे तो बढ़ रही है लेकिन मजहब की कैद से दूर होती जा रही है। तरक्की की भूख ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया कि हमारी बच्ची नौकरी तो कर रही है लेकिन फातिमातुज़ ज़हरा की जो नौकरी उसे करनी थी उस नौकरी को उसने पीठ के पीछे डाल दिया। तरक्की की भूख ने हमको ये देखने से रोक दिया कि दीन होता है, दीन ने औरतों के लिए कुछ अलग हुकूक बनाए हैं और मर्दों के लिए कुछ अलग हुकूक बनाए हैं, और जब औरत मर्द के हुकूक अदा करे और मर्द औरत के हुकूक अदा करे तो ये कुदरत से अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से लड़ने के मुतरादिफ है। और अल्लाह की ताकत से कोई नहीं लड़ सकता, किसी इंसान की क्या किसी जिन की ये हैसियत नहीं है। दुनिया की कोई शय अल्लाह के आगे खड़े होकर के हिसाब व किताब के वक्त ये नहीं कह सकती कि हम हिसाब व किताब नहीं लेंगे, बल्कि हर इंसान अल्लाह की बारगाह में जब खड़ा होगा तो जिस्म पे राशा तारी होगा और गर्दने अदब इलाही में झुकी होंगी। आज हम किस मोड़ पर अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं? मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप अपनी बच्चियों के मोबाइल पर नजर रखें, आप अपनी बच्चियों के आने जाने पर नजर रखें।
یہ جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں، شادیوں میں ڈی جے بجانا ہماری ترقی ہے، بچیوں کا روڈ پہ نچوانا ہماری ترقی ہے، عورتوں کا ساڑی پہن کر کے راستے میں چلنا ہماری ترقی ہے، بچیوں کا ماں باپ کے ساتھ عریاں فلمیں دیکھنا ہماری ترقی ہے، بے ڈھنگے گانوں کو اپنے لب پر سجائے رہنا ہماری ترقی ہے، چست لباس پہن کر کے ماں باپ اور سماج کے سامنے گھومنا یہ ہماری ترقی ہے، بغیر دوپٹے کے ناچنا ٹہلنا پھرنا ہماری ترقی ہے، کھلکھلا کر کے غیر مردوں سے باتیں کرنا ہماری ترقی ہے، فون پر ان سے گفتگو کرنا ہماری ترقی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو ترقی سمجھ لیا جن چیزوں کو ہمارا دین کہتا ہے کہ ہماری ترسلی ہے اور جہنم میں جانے کا کام ہے۔ کیوں؟ یہ ترقی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری ترقی یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قدر منزلت والے ہو جاؤ، تمہاری ترقی تو یہ ہے کہ آخرت میں جب تم کھڑے ہو تو تمہارے رسول کو تمہارے امتی ہونے پر فخر ہو، تمہاری ترقی تو یہ ہے کہ جب قبر میں رحمت عالم تمہارے چہرے کو دیکھے تو خوشی سے جھوم اٹھے کہ میرا امتی آج قبر میں آیا ہے، تمہاری ترقی تو یہ ہے۔ اور تم نے اسے ترقی سمجھ لیا کہ رحمت عالم قبر میں دیکھے تو غصہ اور غضب میں اپنے چہرے کو پھینک، تم نے اسے ترقی سمجھ لیا جو چیز اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ناراضگی مول لینے کا حقدار بنا، یہ ہماری ترقی۔ ارے ہم نے تو ایسی ایسی بچیوں کو دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں، لباس پہنے ہیں، اسکول کا بیگ بھی ٹانگی ہے، لیکن وہ ایک چھٹاک کا موبائل جس کو کپڑے میں بھی رکھ سکتے ہیں، بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں، ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں۔ جب ہاتھ میں موبائل لے کے چلنا ہے تو بیگ ٹانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہاتھ میں موبائل لے کے چلنا ہے تو پھر بیگ ٹانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ چیز ان بچیوں کے ماں باپ کو دکھتی نہیں؟ اندھے ہو گئے، آنکھ پھوڑ لی، شیشہ پگھلا کے آنکھ میں ڈال لیے، لوہے کی سلائی آنکھ میں گھسیڑ لیے، اندھے ہو گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بچی گھر سے نکلی، ڈریس پہنی، بیگ پیٹھ پر ٹانگی ہے۔ جب پیٹھ پر 5 کلو کا بیگ ٹانگ سکتی ہے تو 50 گرام کا موبائل بیگ میں کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس موبائل کو ایسے ہاتھ میں لے کر چلتے، سب دیکھ رہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بولو اس وقت جب ہمارے اوپر گانج گرے، لیکن جب آپ کے اوپر گانج گرے گی تو آپ بولنے کے قابل ہی نہیں رہو۔ ہم نے کئی مرتبہ بتایا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سارے مسلم چاہے کہیں بھی ہوں یہ ایک عمارت کی طرح ہے، ایک گھر کی طرح ہے۔ اب گھر میں سے کہیں ایک اینٹ نکال لی جائے تو پورا گھر منتشر ہو جاتا ہے۔ تو مسلم مسلم ہے، خاندان کا ہو یا نہ ہو، شہر کا ہو یا نہ ہو، اسٹیٹ کا ہو یا نہ ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بچوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہم کو اس کو احساس دلانا چاہیے کہ تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اور ان سے بھی کہوں گا دست بستہ، اگر تمہارے بچوں کی کوئی شکایت لے کر کے تمہارے گھر آئے تو اس سے خدا کے واسطے لڑنے کے لیے مت کھڑے ہو جاؤ، بلکہ ایکسپٹ کر لو، ہاں میرے بچے نے غلطی کی ہے، قبول کر لو۔ یہ بات ہم لوگوں نے دیکھی ہے، سنی ہے اپنے بڑوں سے۔ ہمارے ہی بڑے دادا تھے، دادا کے سب سے بڑے بھائی نمازی پہلوان کے نام سے مشہور تھے۔ فجر کی نماز میں ہاتھ میں لوہے کی بالٹی لے کر پورے محلے کے دروازے کو جا کے بھڑبڑاتے تھے، کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ ان سے آ کر بحث کر لے۔ کیوں؟ پورا محلہ ان کو اپنا مکھیا، اپنا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ آج گھر گھر کے لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار اور مکھیا سمجھتے ہیں۔ کسی کے بچوں کی اگر شکایت کر دی گئی تو ماں باپ بچوں کی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، میرا بچہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، اب میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا، اب میرے بچے کو ڈانٹنا مت، اب میرے بچے کو بولنا مت۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 10 سال بعد وہی بچہ باپ کو مارنے کھڑا ہو جاتا ہے، 10 سال بعد وہی بچی ماں کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے۔
ہم نے اور آپ نے دونوں پہلوؤں کو دیکھا ہے. اچھا ماحول بھی دیکھا ہے اور ہم نے برا ماحول بھی دیکھا ہے. تو جب تک ہم دوسروں کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھ کر ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی میرے ساتھ. ہم کو روکنا پڑے گا. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے شہر سے 2-4 بچیاں ادھر ادھر ہو گئی، دوسروں کے ساتھ شادی کر لی، تو اس کی پوچھ تاچھ ہم سے نہیں ہوگی؟ ارے ہم سے ہوگی. قبر کے اندر سے نکال کے پوچھا جائے گا کہ جب فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ وہ لڑکی، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان کو تو چھوڑو، ان کا جو ہونا ہے وہ تو ہوگا. ہماری اپنی ذمہ داری کا بھی احساس دلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہاں پر ہمارے صرف یہی جملے نکلیں گے کہ ہم بتانے کی کوشش تو کرتے تھے، لیکن وہ ہمیں آنکھ دکھا کر کہتے تھے ارے تم تو یہ ہو، اور تم تو انجان ہو، تم تو نادان ہو، تم کیا جانو دنیا کسے کہتے ہیں. اتنا بولنے سے ہمارا کام نہیں چلے گا. ہم کو سمجھانا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا. اور سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے، ہمارے گھروں سے دینی تعلیم کا پختہ. دین کی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دیا نہیں. ہمارے بچے جانے ہی نہیں دین کہتے کس کو. گانا گانے کو کہہ دو تو گھر کے 2-2 سال کے بچے گانا گانے کو تیار ہیں. وجہ ہے نا، جب وہ بچہ روتا ہے تو اماں کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے بچے کو کربلا کی کہانی سنائے. اماں سوچتی ہے جلدی سے موبائل دے دو، اس کا منہ تو بند ہو جائے. جب اماں نے موبائل دیا تو وہ کربلا کی کہانی تھوڑی سن رہا ہے، اس میں تو وہ سن رہا ہے خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. اب وہ 2 سال کا نادان بچہ ہے، وہ کیا جانے کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے. لیکن اس کے دل میں جو بات بچپن سے بیٹھ گئی، اس بات کو آپ جوانی اور بڑھاپے میں نہیں نکال سکتے. بچوں نے جو ایک بار یاد کر لیا وہ کر لیا، وہ زندگی بھر نہیں کرتا. 50 سال کی عمر میں فضل بھائی تھوڑی کچھ یاد کر پائیں گے، لیکن 5 سال کی عمر میں جو یاد کیے ہوں گے آج بھی یاد نہیں بھول سکتے. اس وقت جو یاد کیے تھے لاشعوری کے عالم میں، ان کو شعور نہیں تھا. وہ چیز آج ان کے دماغ سے، ان کے دل سے باہر تھوڑی نکلی. ہم نے ان چیزوں کو ترقی کا نام دے دیا، جو چیز ہماری تنزلی کا، ہمارے انحطاط کا، ہمارے زوال کا سبب ہے. دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے سب ایسے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی لڑکی یہ سب کام کر رہی ہے، ہم ہی اور آپ کے خاندان سے کسی نہ کسی سے تو تعلق ہے، کسی نہ کسی سے تو رشتہ ہے. ہر 4-6 دن کے فاصلے پہ دارالفتہ میں مسئلہ آتا ہے، فلاں کی لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی. کیوں بھاگی؟ اسلام کیا ہے ہم نے انہیں سکھایا نہیں. مذہب کی سختیاں کیا ہے ہم نے انہیں بتایا نہیں. ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ حضرت سعید بن مسیب کی بھی ایک بیٹی تھی جو تابعی ہے. وقت کا بادشاہ ان کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے لڑکے کا نکاح آپ اپنی بیٹی سے کر دو. انکار کرتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے. بہت پابندی کے ساتھ ایک شاگرد ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. اچانک آپ نے غور کیا تو وہ لڑکا 4-6 دن نہیں آیا درسگاہ میں. جب 5ویں دن آیا تو آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ تم پابندی کے ساتھ میری درسگاہ میں حاضر ہوتے تھے، گزشتہ 3-4-5 روز کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے ڈرتے جواب دیا، حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس وجہ سے 4-5 دن نہیں آ پایا. وقت کا عظیم محدث ارشاد فرماتا ہے میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ وہ شاگرد کانپ اٹھتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کہتے ہیں آپ کا جو حکم ہو. شادی ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی کی شروعات ہو گئی، ولیمہ ہو گیا. اب 2 روز کے بعد جب صبح سویرے وہ شاگرد تیار ہونے لگے تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟
کہتے ہیں آپ کے ابا جان کے پاس جا رہا ہوں، اپنا درس آگے بڑھانا ہے، سبق شروع کرنا ہے. بیٹی بولتی ہے مت جاؤ، جو ابا تمہیں وہاں پڑھائیں گے وہ میں تمہیں گھر میں پڑھاؤں. یہ بھی تو اسلام کی بیٹی اور یہ بھی تو اسلام کا شہزادہ ہے. وقت کے بادشاہ کے ساتھ اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا، ایک غریب کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرتا ہے. وجہ صرف ایک ہے، غریب دیندار ہے. وقت کے بادشاہ کا بیٹا عیاش ہو سکتا ہے، ایک غریب جو دیندار عالم دین کے پاس پڑھا ہو وہ شاگرد کبھی غلط نہیں. تو ہمیں اپنے گھر پر صرف توجہ نہیں دینا ہے، اپنے گھر پر تو کتا بھی توجہ دیتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں پر توجہ دیتا ہے. ادھر ادھر سے منہ مار کے لا کے چھین چھپٹ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتا ہے. یہ کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے میرے بھائی. دوسروں کی بچیاں کیا کر رہی ہیں ہمیں اس پر بھی توجہ دینا ہے. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اس پر بھی توجہ دینا ہے. اور میں بتا دوں ایسا صرف نہیں ہے کہ ہماری بچیاں وہاں جا رہی ہیں، ہمارے بچے وہاں کی بچیوں کو بھی لا رہے ہیں. یہ بھی غلط. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں مہم نہیں چل رہی ہے اور سامنے لوگ مہم چلا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے مذہب اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر کے آتا ہے، اور اس طرف کوئی بھی جا رہا ہے تو وہ یا تو ڈر کے جا رہا ہے یا کسی بھی سبب سے جا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن معاملہ دونوں طرف سے ان دونوں چیزوں کو ملے. اور نکاح پہلے بھی ہم نے بتایا صرف قاضی کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے اور اگلے ہی لمحہ ہم شادی کر لی، نکاح کر لی. اس نکاح کو شریعت نہیں مانتی. شریعت اس نکاح کو مانتی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم سے کم 2 سال اس کے اعمال پر باریکی سے نگاہ رکھی جائے، اس کو دیکھا جائے، ٹٹولا جائے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، واقعی کلمے کے دائرے پر اور کلمے کے لوازمات پر کھرا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی ذمہ داریاں ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہیں یہ ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، تو اب 2 سال بعد کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم کسی مسلم عورت سے نکاح کر سکتے. اور ایسے ہی جیسے ابھی چلا پڑا ہے، کدھر بھی کونے سے کچرے سے اٹھا کر کے لیا ہے. اور ہمارے یہاں جاہل نکاح پڑھانے والے قاضی بھی پھر رہے ہیں ایک سے بڑھ کر کے. ان کو صرف اپنے 1100 روپیہ سے مطلب ہے. 1100 روپیہ لے لو زندگی برباد کر. کوروں کی مار مارنا. اگر فاروق اعظم کا زمانہ ہوتا نا تو تلیہ کے چوراہوں پر ایسے نکاح پڑھانے والوں کو فاروق اعظم کھڑا کروا کر کے کوڑے مارتے تو ان کی دکان سوج جاتی. لیکن فاروق اعظم کا زمانہ نہیں ہے. 50 کیس میرے پاس آ چکے، 50. اور ایسے ایسے لوگوں کے نام ہے جن کو آپ علامت الدہر سمجھتے ہو. نکاح پڑھا دی. ایک مہان ہستی ہمارے یہاں کی نرسنگ پور کی غیر مسلم لڑکی، نرسنگ پور کی مسلم عورت کا نکاح غیر مسلم آدمی سے پڑھا دی 1100 روپے کے چکر. 2 مرتبہ مجھے نرسنگ پور جانا پڑا اس عورت کا معاملہ صحیح کرنے. تو غلطی جہاں عام لوگوں سے ہو رہی ہے وہیں غلطی ان لوگوں سے بھی ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرتے ہیں، حقیقتاً وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو آپ کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ واقعی پڑھا لکھا کون ہے، واقعی دینی ذمہ داری کون نبھا سکتا ہے، واقعی دینی رہنما کون ہو سکتا ہے. یہ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا. ہر جبہ کبا اور ٹوپی والے کو آپ علامت الدہر سمجھ لیں تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے. شیطان بھی آتا ہے جبہ کبا پہن. آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. بہرحال یہ گفتگو میرے ٹاپک سے ہٹ رہی ہے. مجھے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بہت کثرت سے یہ مذہب تبدیلی کا سلسلہ چل رہا ہے، خاص طور سے ہماری بچیوں کے ساتھ. ان کو بہکا کر کے پھسلا کر. اب میں نہیں کہتا، مان ہی نہیں سکتا کہ بہکا کر کے 25 سال کی لڑکی کو کون بہکائے گا؟ وہ بیوقوف ہے. نہیں، دنیا اتنی غالب آ چکی ہے کہ اس کو مسلم معاشرہ اب گندھا رہا ہے. اس کو مسلم لڑکے اب اچھے نہیں لگ رہے ہیں. اس کو ہماری یہ ٹوٹی ہوئی چھت اچھی نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے کر لو. 2 سال کے بعد دھوبی کے کتے کی طرح حیثیت ہوتی ہے، نہ گھر کے ہو نہ گھاٹ کے ہو. وہ بھی آ رہا ہے اخبار. لیکن کہا جاتا ہے نا کہ گدھے سے دل لگے تو پری کس کام کی.
सही बात है। जहन्नमी से दिल लगे तो जन्नती किस काम का, यही बात, यही नतीजा निकले। तो हमें इन सारी चीजों पर एक बैठ करके गौर व फिक्र करना है और आपस में समझना है और लाहे अमल भी तैयार करना। मैं ये नहीं कहता कि हम पूरे अपने जो है जिले में ये काम कर सकते हैं, हाँ हम अपने मोहल्ले से तो शुरुआत कर सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं मोहल्ला में, यहाँ से तो हम शुरुआत कर सकते हैं ना। घर घर निगाह रख सकते हैं ना, घर घर की बच्चियाँ कहाँ जा रही कहाँ आ रही, इस पर हम निगाह रख सकते हैं। और हर घर के बच्चों को लेकर के हमें एक कमेटी तैयार करनी चाहिए, जिस कमेटी में मोहल्ले के हर घर का एक बच्चा, हर घर के बच्चे रखने की वजह यह है कि कल कोई ताना नहीं मार सकता कि नहीं मेरे बच्चे गलत नहीं है। जब घर का बच्चा खुद कहेगा कि नहीं इसने गलती की है, तो फिर किसी का मुंह नहीं होगा कि वो अपने बच्चे के ऐप को छुपा सके। इस तरह से कोई आप लाहे अमल तैयार करो मेरे भाइयों, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ जायज और मुनासिब मशवरे की जरूरत पड़े आप हमें मिलो, और ये आपके जिम्मेदार हैं, ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं, अच्छे तजर्बेकार हैं, इन्होंने अपनी सर्विस को जो है रिटायर हो करके अब यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप इनसे भी सलाह मशवरा ले सकते हो, दुनिया देखे हुए हैं, शायद यूपी इलाहाबाद के रहने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे दरमियान। मैं पूरे हिंदुस्तान में इधर उधर आता जाता रहता हूँ, आप हमसे भी तजर्बा ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, लेकिन कुछ जज्बा तो पैदा करो करने का। खाए पिए जानवरों की तरह सो गए, ये काम तो खूब आसमान का परिंदा भी करता है और जंगल का कुत्ता भी करता है, हम और आप कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। अफजलुल मखलूकात होने का हमारा क्या सबब है? अफजलुल मखलूकात है तो हमारा काम भी कुछ अफजल होना चाहिए, किरदार भी अफजल होना चाहिए। बच्चियों को तालीम देना गलत नहीं है, गलत है बच्चियों की हरकतों पे नजर नहीं रखना, वो क्या कर रही है इस पर तवज्जो नहीं देना। पीठ पर 5 किलो का बैग टांग सकती है तो एक छिटाक के मोबाइल को हाथ में क्यों लेकर के जा रही है, इस पर तवज्जो नहीं देना, और सब देखते हैं, इसका मुशाहिदा करते हैं। इन सारी चीजों पर हमें गौर करना है। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को उस मुआशरे में तब्दील फरमाए जिसमें रहमत इलाही की बरसात हो, उस मुआशरे में तब्दील फरमाए जिस मुआशरे को सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील देने का हमें हुक्म दिया। हमारी बच्चियों को सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सीरत तैयबा पर अमल पैरा बनाए, उन्हें कुरान पाक की अहादीस नबविया की तालीम से आरास्ता फरमाए, उन्हें दुनिया की तालीम के साथ साथ शरीयत मुताहरा की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुन्नत